miscellaneous knowledge about human body. یہ آلریڈی ہم 5 سے 6 لیکچرز گزر چکے ہیں جب سے ہم نے یہ ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا, اور بایولوجیکل سائنس کے حوالے سے ہم اب تک اس ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں. اور بایولوجیکل سائنس میں موسٹ امپورٹنٹلی ہم نے ہیومن فزیولوجی کو آلموسٹ 75% کور کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اور 75% کور کرنے کا مطلب ہے کہ تقریباً 1 یا 2 لیکچرز کے بعد انشاءاللہ ہم انوائرمنٹل سائنس کو اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. بایولوجیکل سائنس بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا, تو انوائرمنٹل سائنس کو ختم کرنے کے بعد ہمارا آلموسٹ یہ جو سبجیکٹ ہے جنرل سائنس کا, یہ آلموسٹ وائنڈ اپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آج کے لیکچر میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس اسپینڈ دی شارٹیسٹ ٹائم ان اسٹمک. اسٹمک کہتے ہیں میدے کو, ٹھیک ہے. تو ہمارے میدے میں جو سب سے شارٹیسٹ ٹائم کے لیے جو منرل رہتا ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس, اور فیٹس جو ہیں وہ سب سے لانگسٹ ٹائم کے لیے رہتے ہیں ہمارے میدے کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایگزام کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ. دا فنکشنس آف بلڈ ان ہیومن باڈی آر ایز فالوز. ہمارے جسم کے اندر ایک سرکولیٹری سسٹم ہے, ٹھیک ہے. سرکولیٹری سسٹم کو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں, ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا ہارٹ کے بارے میں. تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلڈ کے کون کون سے فنکشنز ہیں. تو آج مزید فنکشنز کو ہم ایلیبریٹ کر دیتے ہیں کہ مزید بلڈ جو ہے وہ کیا کیا فنکشنز پرفارم کرتا ہے. اٹ ایکٹس ایز کیریئر آف آکسیجن, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں دوسرا فنکشنز, اٹ مینٹینز ایسڈ بیس بیلنس, ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا فنکشنز, اٹ ہیلپس ان مینٹیننگ دا باڈی ٹیمپریچر, ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹ ٹرانسپورٹ فوڈ مٹیریل ٹو دا ٹیشوز. ہماری جسم کے اندر بہت زیادہ ٹیشوز پائے جاتے ہیں, اور جب ہم نے ہیومن فزیولوجی کو اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی جسم کے اندر کتنے ٹیشوز موجود ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے, بلڈ ٹرانسپورٹ فوڈ مٹیریل ٹو دا ٹیشوز. اس کے بعد اٹ ریگولیٹس واٹر بیلنس. جو ہمارے جسم کے اندر واٹر بیلنس ہے اس کو مینٹین کرتا ہے, اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور سکستھ, اٹ ایکٹس ایز کیریئر آف میٹابولک ویسٹ آف باڈی ٹو کڈنیز, لنگس, اسکن اینڈ انٹسٹائن فار ریموول. تو یہ آپ کے مزید فنکشنز ہیں کس چیز کے, بلڈ کے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سب ذہن نشین کرنے ہوں گے, یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور موک ٹیسٹ جو ہمارا آتے رہتے ہیں وہ بھی جب ہم آپ کی اس کو پی ڈی ایف پرووائڈ کی جائے گی, تو جب ٹیسٹ لیا جائے گا تو یہاں سے میں امپورٹنٹ کوشچنس آپ سے کر سکتا ہوں. آگے چلتے ہیں, لیور کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو لیور آپ جانتے ہیں از دی لارجسٹ آرگن ان ہیومن باڈی. لیور انسانی جسم کے اندر کیا ہے, لارجسٹ آرگن ہے, ٹھیک ہے. اب یہ لارجسٹ آرگن کے علاوہ کیا کیا فنکشنز پرفارم کرتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اٹ ہیز مینی فنکشنز, دا موسٹ امپورٹنٹ آر ایز فالوز. اٹ پروڈیوسز بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز, ٹھیک ہے. تو بلڈ کلاٹنگ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے وائٹامنس کو پڑھا ہے لیکچر نمبر 15 میں, لیکچر نمبر 12 میں, تو اس میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ بلڈ کلاٹنگ کیا چیز ہوتی ہے. تو اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ہمارا لیکچر آلریڈی آج بڑا لینتھی ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ ویک بھی ہمارا جنرل سائنس کا لیکچر نہیں ہو سکا. تو لیکچر نمبر 12 آپ دیکھ سکتے ہیں, بلڈ کلاٹنگ کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے. آگے دیکھتے ہیں, اٹ ہیز پاورفل ریکوپریٹیو پاورس ہوتے ہیں. اس کے بعد اب یہ موسٹ امپورٹنٹ جو یہ چیز ہے, یہ پوائنٹ ہے, اس کو پڑھیے گا. اٹ ریپیئرز اینڈ ریجنریٹس اٹ سیلف اپ ٹو اے پوائنٹ اینڈ کیری آن اٹس آپریشن انٹل اونلی 20% آف اٹس فنکشنز ایبلٹی ریمینز. اب جب تک لیور 20% بھی کام کر رہا ہوگا نا, تو یہ کیا کر رہا ہوتا ہے, یہ ریپیئر بھی کر رہا ہوتا ہے, ریجنریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب اس کا جو فنکشننگ ہے, فنکشننگ ایبلٹی جو ہے وہ 20% سے نیچے آ جاتی ہے, تو پھر یہ اپنا پراپرلی فنکشنز پرفارم نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے. پراپرلی فنکشنز پرفارم کب نہیں کر پاتا, جب اس کی جو ریڈنگ ہے یعنی 20% سے بھی کم یہ اپنا فنکشن پرفارم کرنا اسٹارٹ ہو جائے, تو پھر یہ اپنے آپ کو ریجنریٹ بھی نہیں کر پاتا, ریپیئر بھی نہیں کر پاتا.
اچھا، اس کے علاوہ اٹ پروڈیوسز کولیسٹرول، انسانی جسم کے اندر کولیسٹرول موجود ہوتا ہے، اور کولیسٹرول دو طرح کا ہوتا ہے. اٹ ہیز ٹو مین ٹائپس. اب کون کون سی ہیں؟ دیر آر ٹو مین ٹائپس آف کولیسٹرول، ٹھیک ہے، پریزنٹ ان ہیومن باڈی. اب ان کولیسٹرول میں اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے اور ایک برا کولیسٹرول ہوتا ہے. ایچ ڈی ایل کولیسٹرول از نون ایز گڈ کولیسٹرول، ایل ڈی ایل کولیسٹرول از نون ایز بیڈ کولیسٹرول. ٹھیک ہے، اگر ایچ ڈی ایل آپ کی باڈی کے اندر موجود ہوگا تو اٹ مینس اٹس اے گڈ سائن، اور یہ ہیلدی سائن ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک اچھی ہیلتھ مینٹین رکھ سکتے ہیں. اگر ایل ڈی ایل کی تعداد یعنی ایل ڈی ایل بیڈ کولیسٹرول کی تعداد 130 سے سرپاس کر جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے، تو آپ کو کیا پرابلمس پیش آ سکتی ہیں؟ بلڈ پریشر آپ کو ہائی رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلاکیج ہو سکتی ہے آرٹریز میں، وینز میں. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کڈنی کنٹرولز دی اماؤنٹ آف واٹر ان آور باڈی. جو کڈنیز ہیں ہمارے جسم کے اندر، یہ کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 2 کڈنیز انسان کے اندر ہوتی ہیں. ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اٹ کنٹرولز دی اماؤنٹ آف واٹر ان آور باڈی. ان کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے. آگے اس کا مزید فنکشن پڑھ لیتے ہیں. دے ایکٹ ایز فلٹرس اینڈ کنٹینس اباؤٹ 25 لاکھ ٹائنی فلٹرس. اس کے اندر 25 لاکھ جو ہیں ٹائنی فلٹرس موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا کرتے ہیں، کیا کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں؟ کلین دا بلڈ. ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کا خون ہے اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ فلٹر سے روز پانی بھر کر آتے ہیں. کیوں پانی بھر کے آتے ہیں؟ آپ گھر سے بور کا پانی بھی پی سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فلٹر جو ہے وہ پانی سے کیا کرتا ہے؟ برے منرلز نکال لیتا ہے اور آپ کو صاف پانی دیتا ہے تاکہ آپ کی ہیلتھ مینٹین رہ سکے. تو اسی طرح سے جو ہماری کڈنیز ہیں اس کے اندر 25 لاکھ ٹائنی فلٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ کیا صاف کرتے ہیں؟ بلڈ کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. دا مین فنکشنز آف لارج انٹسٹائن آر ایز فالوز. کون کون سے ہیں؟ وین لارج انٹسٹائن ریسیوز فوڈ فرام اسمال انٹسٹائن. جب اسمال انٹسٹائن سے لارج انٹسٹائن میں فوڈ آتا ہے تو لارج انٹسٹائن کیا کام جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے؟ دا فوڈ ہیز بین لیکوفائڈ بائی دا ڈائجسٹیو پروسیس اینڈ موسٹ آف دا نیوٹرینٹس ہیو بین ایبزاربڈ. جو نیوٹرینٹس ہیں اس کو ایبزارب کرتا ہے، اور جو ریسٹ آف دی مٹیریل ہے، ریسٹ آف دا فوڈ ہے، اس کو پھر یہ ایکسکریشن کی طرف لے جاتا ہے، باہر نکالتا ہے. اچھا، جو موسٹلی آپ کا جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے وہ کہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے؟ وہ اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوشچن بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ سارا جو پروسیس ہے آپ کا ڈائجیشن کا وہ اسمال انٹسٹائن میں کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد انیمیا از اے کلینکل کنڈیشن وچ اکرس ڈیو ٹو دا سب نارمل اماؤنٹ آف ہیموگلوبن. ہیموگلوبن کہتے ہیں کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہو جائے. سب نارمل اماؤنٹ مطلب خون کی کمی. جب آپ کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو بیماری لگ سکتی ہے؟ انیمیا ہو سکتا ہے. انیمیا کیا کرتا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ کے جو ڈفرینٹ آرگنس ہیں، کڈنیز ہو گئے، آپ کے لیور ہو گیا، آپ کا ہارٹ ہو گیا، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ان میں بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ریکور بھی نہیں کر پاتے. آگے ہم بڑھتے ہیں. دا ایوریج لائف اسپین آف بلڈ پلیٹلیٹس آر 7 to 10 days. ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ مین پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے پڑھ لینے چاہیے. ٹھیک ہے، ایگزام میں جانے سے پہلے. دا نارمل بلڈ کلاٹنگ ٹائم ان ہیومن از 8 to 15 minutes. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. دا مین سورس آف انرجی فار برین از گلوکوز. اب ایک اور مثال آپ کو یہاں پہ دیتا ہوں. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی جو مائنڈ کی انرجی ہے، آپ کی دماغ کی انرجی ہے، ٹھیک ہے، وہ کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب چاکلیٹ کھاتے ہیں یا کوئی میٹھی چیز کھا لیتے ہیں تو آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. تو جو مین سورس ہے انرجی کی دماغ کے لیے وہ کون سی ہے؟ وہ گلوکوز ہے. آگے بڑھتے ہیں. دا نارمل باڈی ٹیمپریچر ان مین یا ہیومن بینگ از 37 سینٹی گریڈ، اور اگر فارن ہائٹ میں دیکھا جائے تو 98.4 فارن ہائٹ. لانگ سائٹڈ ڈیفیکٹ کوڈ بی کریکٹڈ بائی دا یوزنگ کانویکس لینس. جب آپ کو دور کی نظر آپ کی کمزور ہو جائے، دور کی نظر کا ڈیفیکٹ ہو جائے، تو کیا آپ یوز کرتے ہیں؟ گلاسز میں کانویکس لینس یوز کرتے ہیں. سپوز اگر آپ کو دور کی نظر کے گلاسز لگے ہوئے ہیں تو اس میں جو لینسز آپ کے استعمال ہوتے ہیں وہ کانویکس لینس ہوتے ہیں. ایچ ڈے ہیومن باڈی بریتھس اباؤٹ 15,000 to 20,000 لیٹرز آف ایئر. جو ہم ڈیلی بیسس پر سانس لیتے ہیں اس میں تقریباً ہم کتنے لیٹر جو ہوا ہے وہ اپنے اندر انہیل کرتے ہیں؟ وہ تقریباً 15 سے 20,000 لیٹر. ٹھیک ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں. دا فلوئڈ پارٹ آف بلڈ از نون ایز پلازما. جو بلڈ کے اندر فلوئڈ پارٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو پلازما کہا جاتا ہے. دا یورین پروڈیوسڈ ان کڈنیز. جو ہمارا پیشاب ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں
کہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے؟ کڈنیز کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. تو کڈنیز کیا کرتی ہیں؟ کڈنیز کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں, یہ آپ کے اندر جو خون ہے اس کو صاف کر رہی ہوتی ہیں, جو ویسٹ پروڈکٹ ہے, ویسٹ منرلز ہیں, اس کو باہر کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں, باہر نکال رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. دا بلڈ از کلینڈ بائی کڈنیز, ہمارا جو خون ہے وہ کون صاف کرتا ہے؟ ہماری کڈنیز صاف کرتی ہیں. اور کڈنیز کتنی ہوتی ہیں انسان کے اندر؟ 2 کڈنیز ہوتی ہیں. دا بایو سینسر از یوز ٹو میئر دا بلڈ گلوکوز. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے باڈی کے اندر سے بلڈ گلوکوز کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سا انسٹرومنٹ ہے جو چیک کرتا ہے؟ تو وہ بایو سینسر کہلاتا ہے, جو کہ آپ کے اندر بلڈ گلوکوز چیک کرتا ہے. دا ڈائجیشن آف فوڈ کمپلیٹڈ ان اسمال انٹسٹائن, جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا ڈائجیشن کا پورا پروسیس ہے, فوڈ ڈائجیشن جو کمپلیٹ ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ اسمال انٹسٹائن میں ہوتی ہے. اس کے بعد دا فلورین از اسینشیل فار ٹیتھ فارمیشن, جو ہمارے ٹیتھس ہیں, ہمارے دانت ہیں, اس کے لیے فلورین جو سبسٹنس ہے, جو منرل ہے, وہ بہت ضروری ہے. ڈیفیشنسی آف زنک, اگر آپ کے جسم کے اندر ڈیفیشنسی ہو جائے زنک کی تو کیا ہوگا الٹیمیٹلی آپ کی باڈی پر؟ یعنی آپ کو بھوک نہیں لگے گی. جب آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, خراب ہو جائے گی. اس کے بعد ہیومن باڈی کین گیٹ آیوڈین فرام سی فوڈز. اب سی فوڈز کون کون سے ہیں؟ اس میں مچھلی بھی آ جاتی ہے اور سینکڑوں فوڈز ہیں جو کہ آپ کو مل سکتی ہیں اور اس سے آپ آیوڈین کی کمی پوری کر سکتے ہیں. دا انرجی ویلیو آف فوڈ از میئرڈ ان کیلوریز. ٹھیک ہے, جو انرجی ہوتی ہے فوڈ کی وہ کس چیز میں میئر کر سکتے ہیں؟ ہم کیلوریز میں میئر کر سکتے ہیں. اور جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, کوئی بھی ہم ایسی ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے کتنی کیلوریز برن کی ہے, تو وہ ہمیں جو میئرمنٹ بتاتی ہے وہ کیلوریز میں بتاتی ہے, کیونکہ جو انرجی ویلیو آف فوڈ ہے وہ میئر ہی کیلوریز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مائٹوکونڈریا از دی پاور ہاؤس آف دا سیل. سیل کو ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے شروع میں تیسرے یا چوتھے لیکچر کے اندر یا 5ویں لیکچر کے اندر ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا, تو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے مائٹوکونڈریا کے حوالے سے پڑھا تھا, سیل کے حوالے سے پڑھا تھا. آگے ہم بڑھتے ہیں. ہیومن پاپولیشن گروتھ از گریٹسٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز بیکاز آف واٹ. جو پاپولیشن ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر نالج بہت کم ہوتی ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صحت کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ آپ کتنے عرصے کے دوران جو ہے اپنے جو آف اسپرنگ پیدا کر سکتے ہیں, اس سے آپ کی صحت پر افیکٹ نہیں ہوگا. جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, یہاں پر نالج بہت کم ہے, انفارمیشن کم دی جاتی ہے, تو اس وجہ سے یہاں پر جو برتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے. پرسن ود اے بی پلس بلڈ گروپ آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا یونیورسل ریسیپینٹ. یونیورسل ریسیپینٹ سے مراد ہے کہ ان کو کوئی بھی خون لگ سکتا ہے, کوئی بھی گروپ کا خون لگ سکتا ہے, آیا وہ او پازیٹیو ہو یا کوئی بھی گروپ کا جو بلڈ ہو وہ ان کو لگ سکتا ہے. یعنی ہر ٹائپ کا بلڈ جو ہے اے بی پازیٹیو گروپ والے لے سکتے ہیں. سینسٹیو لیئر آف دی آئی, یہ جو ہماری آنکھ ہے اس کا سب سے سینسٹیو پارٹ کون سا ہے؟ اس کو ہم ریٹینا بولتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 1/4 از دی چانس آف ڈائبٹک بیبی بورن ٹو پیرنٹس بوتھ ہیٹروجینس نارمل. سپوز 2 پیرنٹس نارمل ہیں, ان کو شوگر نہیں ہے, تو کیا چانسز ہیں ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ڈائبٹک ہوگی؟ تو 1/4 از دی چانس آف ڈائبٹک بیبی بورن ٹو پیرنٹس بوتھ ہیٹروجینس نارمل. آگے انجیکشن آف ہیروئن فارم آف ڈرگ ابیوز انوالوز دی موسٹ رسک آف انفیکشن ود دا HIV اینڈ ایڈس. جو ایڈس وائرس ہے, HIV وائرس ہے, یہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے؟ جو کہ انجیکشن کے تھرو ہیروئن اپنے اندر ڈالتے ہیں, کوئی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہیں, انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں, ان کو یہ بیماری ہوتی ہے. تو آج کا لیکچر امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے مفید ثابت ہوا ہوگا. تو مزید لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں, کیونکہ ہمارا لیکچر سب لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ ویڈیوز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ آپ لوگ سب تیاری کر سکیں, آپ سب لوگ اچھے سے اس کو تیار کر کے ایگزام میں اچھے سے اچھے مارکس لے سکیں اور اپنی اسٹیٹ جاب جس کو ہم گورنمنٹ جاب کہتے ہیں اس کو سیکیور کر سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل انگلش لیکچر کے ساتھ, انگریزی کے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.